بندہ درود پڑھتا ہے تو درود جب ختم کرتا ہے تو وہ ایک نور کا سمندر ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر قطرہ احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ انسان اگر اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، یا دل کو دنیا شاد کرنا چاہتا ہے، صبح شام ایک تسبیح وقت نکال لے درود پاک کے لیے۔ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤ، ہمیں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ اللہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اللہ اللہ ہر لمحہ۔ اجازت تو ایک اور چیز بتاؤ۔ جی 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 علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری مخلوق، آسمانوں کی، زمینوں کی، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، سمندر کے نیچے، اربوں خربوں 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 مخلوق ہے، اس کے اتنے پر ہیں۔ جب فرمایا بندہ درود پڑھتا ہے تو درود جب ختم کرتا ہے تو وہ ایک نور کا سمندر ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر قطرہ اللہ کے علم میں ہے، اس سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پڑھتا رہے گا۔ اللہ اللہ اس ایک درود کے صدقے۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا کے احسانات کا استحضار ہو کے خیال، اماں کا احسان، باپ کا، معاشرے کا، محسن کا، لیکن جو کملی والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ اللہ تو اور کیا کیا اس کی برکات ہیں؟ تو درود شریف سے تو آپ نے اتنا ایسا سما باندھ دیا کہ میں چاہ نہیں رہا کہ آپ اس پہ ابھی یہاں پہ رکیں۔ یہ تو اور کیا کیا اس کے کرامات ہیں درود شریف؟ اللہ انسان اگر اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، یا دل کو دنیا شاد کرنا چاہتا ہے، صبح شام ایک تسبیح وقت نکال لے درود پاک کے لیے۔ ضروری وقت نکال لے، اور درود پاک کو توجہ سے پڑھے۔ مختصر درود پڑھ لے۔ چلو، سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد، صلی اللہ محمد۔ یہ بھی مختصر درود ہے۔ کوئی درود پاک مختصر کر لے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ پر میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیے۔ اللہ تو اس قابل نہیں۔ لیکن عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری، مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ اللہ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے
सारी इबादत के बाद अत्तहियात है बिल्कुल अत्तहियात है। लेकिन अत्तहियात से पहले आप ये देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, बस यहाँ तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम है। सलाम, अल्लाहु अकबर। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं, और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर लगती है, अल्लाह, और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग सकती। निस्बत मुस्तफ़ा, चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकती। अच्छा हज़रत जी, कुछ ऐसे भी, जब लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें कुछ लोगों का कहा था कि बात करें, ताकि बहुत लोग चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहें, तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी, एक साथ एक मैसेजेस का एक सिस्टम शुरू किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए। क्यूमुलेटिव जो है कुछ 4, 5, 6 सवाल हैं जो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाइल एक ही तरह के। एक तो ये है कि तस्बीह खुद से आपकी जो अबकरी की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे आपके बयान हैं, सारा कुछ है, तस्बीहात हैं, तो खुद से कोई तस्बीह मुझे लग रहा है कि ये मसला मेरा है, और वहाँ से चूज़ करें और चूज़ करके पढ़ना शुरू कर दें, और एक वक्त में 3, 4, 5 तस्बीहात करने शुरू कर दें, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? खुद ही से अपना इलाज तजवीज़ करके खुद ही से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें? अबकरी की वेबसाइट पे इलाज तजवीज़ करदा होता है, इसलिए हर बंदा पढ़ सकता है। हर बंदा पढ़ सकता है, तजवीज़ करदा होता है। उसकी तादाद भी, उसकी अदद भी, और फिर कोशिश ये है मेरी अबकरी की साइट पर हर अमल कुरान और सुन्नत और औलिया अकाबिर बड़ों की निस्बतों के साथ हो, इसलिए हर अमल का हवाला भी है हमारे पास, सबूत भी है, तो वो बंदा पढ़ सकता है। और इंशाअल्लाह वो तो पूछने वाले हैं, करोड़ों लाखों फैज़ पा रहे हैं और बेबहा फैज़ पा रहे हैं। क्यों? एक बात हकीकत है, वही का फैज़ क़यामत तक रहेगा। कुरान भी वही और फरमान मुस्तफ़ा भी वही, क़यामत तक फैज़ रहेगा और रहना चाहिए।